اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اگر دلیل مرکب شود از متصلہ یا از منفصلہ، آن را قیاس استثنائی خوانند۔ مثال متصلہ چون کلما کان هذا الشیء انسانا کان حیوانا لکنہ انسان فهو حیوان لکنہ لیس بحیوان فلیس بانسان۔ مثال منفصلہ حقیقیہ چون هذا العدد اما زوج و اما فرد لکنہ زوج فلیس بفرد لکنہ فرد فلیس بزوج لکنہ لیس بزوج فهو فرد لکنہ لیس بفرد فهو زوج۔ تمام شد۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد جو ہے وہ ہماری جو سغرا ہے وہ پوری ہونے والی ہے، اور آج ہم جو ہے اس کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا ماقبل کلام سے ربط یوں بنے گا کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قیاس اقترانی، نمبر دو قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی کس کو کہتے ہیں؟ قیاس اقترانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ یا نقید نتیجہ بالفعل مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی۔ اور قیاس اقترانی کی پھر چار اشکال بنتی ہیں جو ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر قیاس استثنائی، اس کو قیاس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ یا نقید نتیجہ بالفعل مذکور ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ کہ بھئی قیاس اقترانی کس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ یا نقید نتیجہ بالفعل مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پھر اب قیاس استثنائی جو ہے نا، قیاس استثنائی کے اجزاء ترکیبیہ، مطلب یہ کہ قیاس استثنائی جو ہے وہ کن اجزاء سے بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں قیاس استثنائی ایسے دو قضایا سے مرکب ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلا یعنی صغرا یہ شرطیہ ہوتا ہے، اور جبکہ دوسرا یعنی کبرا جو ہے یہ حملیہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دو مقدمات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی دو مقدمات تھے، قیاس اقترانی میں بھی دو مقدمات تھے، اس میں بھی دو مقدمات ہیں۔ قیاس اقترانی دو حملیوں سے بنتا ہے، قیاس استثنائی جو ہے اس کا جو پہلا مقدمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متصلہ، وہ ہوتا ہے شرطیہ ہوتا ہے، پھر آگے عام ہے چاہے منفصلہ ہو یا متصلہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور یوں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری اس کی جو جز ہے وہ جو کبرا ہے وہ حملیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیونکہ ہم نے کہا قیاس استثنائی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں حرف استثناء کا ذکر ہوتا ہے، اس میں حرف استثناء کا ذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قیاس استثنائی بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف نہیں ہے، اصطلاحی تعریف نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ بھئی اس میں اس کو استثنائی کیوں کہتے ہیں، کہ استثناء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرف استثناء کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یوں ہوگا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس میں جو استثناء ہوتا ہے نا وہ تقریباً جو ہے آپ یوں بھی کہہ لیں کہ اس میں دو قسم کا استثناء ہوتا ہے، یا تو کسی جز کی نقیض کا استثناء ہوگا، یا کسی جز کے عین کا استثناء ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اگر کسی بھی جز کی نقیض کا استثناء کرو تو نتیجہ دوسرے جز کے عین کا ہوتا ہے۔ عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین کا مطلب ہوتا ہے خود وہ چیز۔ سب سے پہلے آپ کو نقیض کی میں دو لفظوں میں تعریف بتا دوں۔ بالفرض دیکھو کتاب، اب کتاب کی جو نقیض ہے نا یہ لا کتاب ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کی نقیض سمجھنی ہو، یعنی شارٹ فارم میں جس کو کہتے ہیں نقیض سمجھنی ہو، تو نقیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ لا لگا دیں۔ بالفرض حجر جو ہے اس کی نقیض ہے لا حجر، لا حجر کی جو نقیض ہے وہ حجر ہے، لا حجر، لا حجر، نفی مائنس انٹو مائنس پلس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یوں بھی نا کہ جی بھائی لا حجر کی جو نقیض ہے وہ کیا بن جائے گی؟ حجر بن جائے گی، کہ بھئی آپ نے لا حجر پر جب لا داخل کر دیا تو یہ بن جائے گا لا حجر، لا حجر، کہ بھئی یہ لا حجر نہیں ہے، لا حجر نہیں ہے، کیا مطلب یہ کہ حجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ شجر کی نقیض کیا بنے گی؟ لا شجر بنے گی۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ بالفرض کتاب ہے، کتاب کی نقیض کیا بنے گی؟ لا کتاب بنے گی۔ اور یوں جو ہے آگے چلے کوئی بھی آپ کتاب لے لیں، کوئی بھی آپ چیز لے لیں،
جو بھی آپ چیز لیں اس کی نکیز آپ نے بنانی ہو تو آپ صرف لا داخل کر دیں، وہ اس چیز کی نکیز بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بالفرض میں آپ کو مثال دوں کہ بھئی آپ میں سے کسی کا نام بالفرض حسن، حسن کا مطلب لا حسن، حسن کی نکیز بن جائے گی لا حسن بن جائے گی، ذوالفقار کی نکیز بن جائے گی لا ذوالفقار، سفیان کی نکیز بن جائے گی لا سفیان۔ تو یہ نکیز ہے۔ تو اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بھئی اگر کسی بھی جز کی نکیز کا استثناء کرو تو اب کیا ہوگا کہ وہاں پر دو چیزیں میں نے بتائی آپ کو، وہاں پر ہوتی ہے دو چیزیں، ایک ہوتی ہے ایک پہلا جو مقدمہ ہوتا ہے صغرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرطیہ۔ اب شرطیے میں دو جزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ شرطیے میں دو جزیں ہوتی ہیں، پہلے کو ہم کہتے ہیں مقدم، شرطیے کی جو جزیں ہوتی ہیں ان دو جزوں میں جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو ہم مقدم کہتے ہیں، مقدم کا معنی ہوتا ہے پہلے آنے والا، اور اس کی جو دوسری جز ہوتی ہے اس کو ہم تالی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں تالی۔ بالفرض اگر قضیہ کیا سے استثنائی میں اگر استثناء کیا جائے نکیز مقدم کا، یعنی پہلے جو مقدم چیز ہے اس کی نکیز کی جائے تو نتیجہ آئے گا عین تالی، اور اگر جو ہے نکیز تالی کا استثناء کیا جائے تو عین مقدم نتیجہ آتا ہے۔ یہ ہم آگے چلتے ہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ذرا یہ میں آپ کو فائدہ بتاتا چلوں کہ فائدہ کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے، ہاں جی، فائدے کے طور پر آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ بھئی یہ جو قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ شرطیہ میں پہلے جز کو مقدم اور دوسری جز کو کیا کہتے ہیں تالی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا سے استثنائی میں نا کبرا کی چار حالتیں ہیں، کبرا کی کتنی حالتیں ہیں؟ چار۔ یا تو کبرا عین مقدم ہوگا، کبرا جو ہے نا عین مقدم، یعنی جو استثناء ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا نا سغرا کیا ہے؟ شرطیہ ہوتا ہے، سغرا ہوتا ہے شرطیہ، اور کبرا کیا ہوتا ہے؟ حملیہ۔ تو اب یہ جو حملیہ ہے نا، حملیہ یا تو یہ عین مقدم ہوگا، یعنی جس طرح مقدم آیا ہے اسی طریقے سے استثناء کے بعد کیا ہوگا؟ عین مقدم ہوگا، یا پھر یوں ہوگا کہ کبرا عین تالی ہوگا، مطلب یہ کہ جو تالی ہے جو دوسری جز ہے وہ ہوگا، یا پھر یوں ہوگا کہ کبرا نکیز مقدم ہوگا، یا پھر کبرا کیا ہوگا؟ نکیز مقدم ہوگا، مطلب یہ کہ پہلی چیز کی جو قضیہ شرطیہ کی جو پہلی جز ہے اس کی نکیز ہوگی، یا پھر جو ہے نا کبرا نکیز تالی ہوگا۔ تو بہرحال اب ہم ذرا ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ صغرا اور کبرا کے درمیان حرف استثناء جو لایا جاتا ہے نا، جس کے ذریعے عین مقدم یا عین تالی یا نکیز مقدم یا نکیز تالی کا جو استثناء کیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا سے استثنائی کہتے ہیں۔ اب پھر کیا سے استثنائی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کیا سے استثنائی اتصالی، نمبر دو کیا سے استثنائی انفصالی۔ اب کیا سے استثناء اتصالی کی میں استثناء کی چار صورتیں ہیں، کیا سے استثنائی اتصالی میں استثناء کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک عین مقدم کا استثناء، نمبر دو عین تالی کا استثناء، نمبر تین نکید مقدم کا استثناء، نمبر چار نکید تالی کا استثناء۔ یہ چار چیزیں ہیں، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا سے استثنائی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کیا سے استثنائی اتصالی، نمبر دو کیا سے استثنائی انفصالی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا سے استثنائی کی جو کیا سے استثنائی کے پہلے مقدموں کو دیکھیں گے، یعنی پہلا جو مقدمہ ہے جو صغرا ہے اس کو دیکھیں گے، اگر تو وہ شرطیہ متصلہ ہے تو پھر کیا سے استثنائی کو اتصالی کہیں گے، اور اگر کیا سے استثنائی کا پہلا جو مقدمہ ہے یا پہلا جو قضیہ ہے، اگر یعنی وہ صغرا جو ہے اس کو پہلا مقدمہ کہیں، صغرا کہیں، آپ جو بھی کہیں، تو اگر تو وہ ہے منفصلہ تو پھر کیا سے کیاس کو ہم کہیں گے کیا سے استثنائی انفصالی کہیں گے۔ جی یہ وہاں یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو کیا سے استثناء اتصالی ہے نا، اس میں استثناء کی چار صورتیں ہیں، نمبر ایک کہ بھئی عین مقدم کا استثناء، نمبر دو عین تالی کا استثناء، نمبر تین نکیز مقدمہ کا استثناء، نمبر چار نکیز تالی کا استثناء۔ اب آپ یہاں پر سمجھ لیں اس میں پہلی صورت ہے عین مقدم کا استثناء، نمبر دو نکید تالی کا استثناء۔
یہ جو 4 صورتیں ہیں نا، 4 صورتوں میں صرف 2 صورتیں نتیجہ دیں گی، دوسری اور تیسری نتیجہ نہیں دیں گی، یعنی عین تالی کا استثناء اور نمبر 3 نقید مقدم کا استثناء۔ قیاس استثنائی اتصالی میں ہمیشہ دو، ویسے استثناء کی 4 صورتیں ہیں، 4 صورتوں میں سے 2 صورتیں استثناء کا نتیجہ دیتی ہیں، دو صورتیں نتیجہ دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 عین مقدم کا استثناء، نمبر 2 نقید تالی کا استثناء۔ باقی عین تالی کا استثناء اور نقید مقدم کا استثناء یہ نتیجہ نہیں آتا۔ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، دوبارہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ قیاس استثنائی کی 2 قسمیں ہیں، قیاس استثنائی اتصالی، قیاس استثنائی انفصالی۔ تو اب قیاس استثنائی اتصالی میں استثناء کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 عین مقدم کا استثناء، نمبر 2 عین تالی کا استثناء، نمبر 3 نقید مقدم کا استثناء، نمبر 4 نقید تالی کا استثناء۔ تو اس میں صرف 2 صورتیں، یعنی پہلی اور چوتھی صورت۔ پہلی صورت کیا ہے کہ عین مقدم کا استثناء، اور دوسری صورت جو چوتھی صورت ہے وہ نقید تالی کا استثناء، یہ 2 نتیجہ دیں گی، باقی جو دوسری اور تیسری صورت ہے یہ نتیجہ نہیں دے گی۔ تو اس پر ہم آتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو کہ بھئی استثناء عین مقدم کی مثال، جیسے دیکھو کہ ان کان ھذا انسانا، اگر یہ انسان ہے، فہو حیوان، تو وہ حیوان ہوگا۔ اب آگے لاکن ہم نے لایا نا، لاکن کے بعد ہم نے حملیہ لانا ہے۔ حملیہ کم آپ کو بتایا کہ جو 2 مفردات سے مرکب ہوتا ہے حملیہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب لاکنہ انسان، تو اب دیکھو یہ لاکنہ انسان، یہ عین مقدم ہے نا، عین مقدم ہے وہ جو آپ دیکھیں کہ ان کان ھذا انسانا، یہ جو ہے نا، یہ ان کان ھذا انسانا فہو حیوان، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اس میں 2 جزء ہیں، ایک ھذا انسانا، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ فہو حیوان۔ جو ھذا انسانا ہے یہ مقدم ہے، اور فہو حیوان جو یہ تالی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر لاکن کے بعد، یعنی لاکن کے ذریعے جس کا استثناء کیا جا رہا ہے، اگر تو وہ ہو عین مقدم، عین مقدم ہو، یعنی کیا ہو، خود مقدم ہو، جیسے ان کان ھذا انسانا، یہ انسان ہے نا، لاکنہ کے بعد بھی انسان آ گیا ہے، تو اب نتیجہ کیا آ جائے گا، فیکون حیوانا، فیکون حیوانا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو اب عین مقدم ہے، تو اب اس کا نتیجہ جو ہے کیا ہے کہ آ رہا ہے کہ عین تالی آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر استثناء نقید تالی کی مثال، اس کی مثال لیتے ہیں۔ جیسے دیکھو ان کان ھذا انسانا فہو حیوان لاکنہ لیس بحیوان، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھو لاکنہ لیس بحیوان، تو اب نتیجہ کیا آ جائے گا، نتیجہ آئے گا فہو لیس بانسان، تو وہ انسان بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب جو ہے نا یہ ذریعے میں نے آپ کو بتا دی، دوسری صورت، پہلی اور چوتھی صورت کی جو نتیجہ تھا وہ میں نے بتا دیا۔ پھر قیاس استثناء انفصالی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقیہ، نمبر 2 مانعۃ الجمع، نمبر 3 مانعۃ الخلو۔ وہ جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ کیا شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک جو ہے نا حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قیاس استثنائی انفصالی حقیقیہ میں کسی بھی جز کا استثناء دوسرے کی نقیض کا نتیجہ دے گی، اسی طرح کسی بھی جز کی نقیض کا استثناء دوسرے کے عین کا نتیجہ دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ دوبارہ آپ ذرا سمجھیں کہ بھائی یہ جو قیاس استثنائی انفصالی حقیقیہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جز کا استثناء دوسرے کی نقیض کا نتیجہ دے گا، اور اسی طریقے سے کسی بھی جز کی نقیض کا استثناء دوسرے کے عین کا نتیجہ دے گا۔ پہلی صورت کی مثال دیتے ہیں۔ جیسے دیکھو کہ ھذا العدد اما زوج او فرد، اب یہاں پر لاکنہ کے بعد فرد آیا ہے جو کہ عین تالی ہے، عین تالی ہے کیونکہ فرد جو ہے نا یہ تالی ہے اس میں، تو نتیجہ آ جائے گا فہو لیس بزوج۔ تو اب دیکھو کہ یہ مقدم کی نقیض ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو نا، کہ میں نے بتایا تھا کہ اب لا داخل کر دیں یا حرف نفی داخل کر دیں تو اس کی نقیض بن جاتی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، فہو لیس بزوج۔
یہاں پر استثناء ہے نکیز تالی کی، تو نتیجہ ہوگا عین مقدم۔ اور اسی طریقے سے کیا سے انفصالی مانعۃ الجمع میں، مانعۃ الجمع میں جو ہے نا، سوری پہلی صورت کی مثال دی تھی نا، اب دوسری صورت کی مثال دیتے ہیں۔ پہلی صورت کی مثال آپ دوبارہ سنیں کہ عادل عدد اما زوج او فرد لیکنہ فرد، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فہو لیس بزوج۔ تو دیکھو یہاں پر مقدم کی نکیر ہے، استثناء عین تالی کی ہے، عین تالی، عین تالی کی، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ رفع مقدم یا نکیز مقدم آ گیا۔ اور دوسری صورت کی مثال جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد لیکنہ لیس بفرد، لیکنہ لیس بفرد، اب لیس بفرد جو ہے یہ نکیز تالی ہے، تو نتیجہ آئے گا عین مقدم، ٹھیک ہے جی، فہو زوج، فہو زوج، تو یہاں پر دیکھو استثناء نکیز تالی کی ہے، تو نتیجہ ہوگا عین مقدم۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا سے انفصال مانعۃ الجمع میں کسی بھی جز کے عین کا استثناء دوسرے جز کی نکیز کا نتیجہ دے گا، کیوں کہ دونوں کا جمع ہونا محال ہے، دونوں کا جمع ہونا منع ہے، نہیں ہو سکتے۔ مانعۃ الجمع میں عین تالی کا استثناء نتیجہ دے گا نکیز مقدم کا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ھذا الشیء اما شجر او حجر لیکنہ حجر، تو نتیجہ آ جائے گا فہو لیس بشجر، تو یہاں عین تالی کا استثناء ہے، نتیجہ دے رہا ہے نکیز مقدم کا۔ اور اگر اس کا عکس ہونا تو نتیجہ نہیں آئے گا، کیوں کہ دونوں کا جمع ہونا محال ہے۔ اس کا عکس ہم کرتے ہیں، کس طرح ہم عکس کرتے ہیں؟ بالفرض دیکھو کہ ہم یہاں پر جو یوں کہتے ہیں کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، ٹھیک ہے جی، اب ہم یوں کہتے ہیں لیکنہ شجر، لیکنہ کیا ہے؟ شجر، تو اب نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ نتیجہ دے آنا چاہیے نا کہ بھئی عین تالی ہے نا، جہاں پر عین تالی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکنہ لیس بحجر، لیکنہ لیس بحجر، تو اب نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ اب نتیجہ آنا چاہیے نا فہو حجر، ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شجر بھی نہ ہو۔ دوبارہ آپ مثال سمجھے ذرا کہ اگر ہم اس کا عکس کر دیتے ہیں، عکس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہم نے عین تالی کا استثناء کیا تھا، ہم کرتے ہیں نکید تالی کا استثناء، نکید تالی کا استثناء یوں کریں گے کہ بھئی لیکنہ لیس بحجر، بھئی لیکن یہ جو ہے نا یہ حجر نہیں ہے، تو اب نتیجہ کیا آنا چاہیے؟ لیکنہ شجر، لیکنہ کیا آنا چاہیے؟ فہو شجر، بھئی وہ چیز شجر ہونی چاہیے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ شجر کی جگہ کتاب ہو، میں کتاب لے کر آپ سے سوال کروں کہ بھئی ھذا الشیء اما شجر او حجر، آگے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ لیکنہ لیس بحجر، یہ جو ہے نا یہ پتھر نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا جواب آئے گا؟ اس کا جواب یہ آئے گا کہ بھئی یہ فہو شجر، یہ تو نہیں آ سکتا نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شجر نہ ہونا، حجر نہ ہونا، یہ دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ اٹھ تو سکتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو سکتے، بھئی ایک چیز شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو۔ جی یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہینڈ ریس کیجئے، اگر نہیں آ رہی تو میں اس کو دوبارہ دہراؤں ذرا۔ جی ذوالفقار صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ حسن رضا بھائی، جی ضرورت آواز بھی آ رہی ہے اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے تھوڑا بہت، باقی ریکارڈنگ سننے سے ہو جائے گا۔ چلے ٹھیک ہو جائے، آگے چلتے ہیں ذرا جی۔ مانعۃ الخلف میں ایک جز کی نکیس کا استثناء دوسرے کی عین کا نتیجہ دے گی، کیوں کہ دونوں کا ارتفاع ممنوع ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تھا کہ بھئی جو مانعۃ الجمع ہے نا، مانعۃ الجمع میں کسی جز کے عین کا استثناء دوسرے جز کی نکیر کا نتیجہ دے گی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ مانعۃ الجمع میں ایک جز کی نکیس کا استثناء، ایک جز کی نکیس کا استثناء، وہاں پر تھا عین کا استثناء، یہاں پر ہے نکیس کا استثناء۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ بھئی جو مانعۃ الجمع ہے اس میں عین کا استثناء دوسرے جز کی نکیس کا نتیجہ دیتا ہے، اور جو مانعۃ الخلف میں اس میں ایک جز کی نکیس کا استثناء دوسرے کے عین کا نتیجہ دیتا ہے، کیوں کہ دونوں کا ارتفاع ممنوع ہے، یعنی دونوں اٹھ نہیں سکتے، جمع ہو سکتے ہیں۔ اب مانعۃ الجمع کی مثال، مانعۃ الجمع کی مثال دیتے ہیں، مانعۃ الخلف کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ھذا الشیء اما لا شجر او لا حجر لیکنہ لیس بلا شجر، لیس بلا شجر، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ لا حجر، نتیجہ کیا آ جائے گا؟ لا حجر، کیوں بھائی لا حجر آئے گا؟ دیکھو اما لا شجر او لا حجر لیکنہ لیس بلا شجر، کہ بھئی یہ جو ہے نا لا شجر نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے نکیز کی مقدم کی،
تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ عین تالی، اور عین تالی کیا ہے؟ لا حجر ہے، تو نتیجہ لا حجر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر نکیز مقدم کی اس کا عکس نہیں ہو سکتا، کیوں کہ دونوں کا اٹھنا منع ہے، جمع ہونا منع نہیں ہے۔ بالفرض دیکھو کہ میں کتاب لے کر آپ سے پوچھوں کہ بھائی هذا الشيء اما لا شجر او لا حجر، ٹھیک ہے جی، اب میں نے کیا کر دیا؟ اس کا الٹ کر دیا۔ الٹ کیسے کر دیا؟ میں نے کہا جی لاکنہ لا شجر، لاکنہ لا شجر، بھئی یہ لا شجر ہے، یہ لا شجر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ یہ جو ہے نا آئین ہم پھر یوں کریں گے، اس کا نکیز تالی نتیجہ آئے گا، نکیز تالی نتیجہ کیا جائے؟ فَهُوَ لَيْسَ بِلَا حَجْرٍ، لیس بلا حجر، یہ پھر لا حجر نہیں ہے، مطلب یہ کہ حجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اب دوبارہ سمجھیے گا، اب اچھے طریقے سے بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر میں کیا سے انفصالی حقیقیہ میں سے میں آپ کو دوبارہ سند دے رہا ہوں کہ بھئی کیا سے انفصالی حقیقیہ میں کسی بھی جز کا استثناء، کسی بھی جز کا استثناء دوسرے کی نقیض کا فائدہ، نقیض کا نتیجہ دے گی، کسی بھی جز کا استثناء، وہاں پر فرق رکھ لو، قضیہ حقیقیہ میں کسی بھی جز کی آپ استثناء کریں گے وہ دوسری جز کی نقیض کا فائدہ دے گا، کسی بھی جز کی استثناء کریں گے دوسرے جز کی نقیض کا فائدہ دے گا، اور اس طریقے سے کسی بھی جز کی نقیض کا استثناء دوسرے جز کی عین کا فائدہ دے گا، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہاں پر دو چیزیں ہیں بھئی، کیا سے استثناء انفصالیہ میں کسی بھی جز کے عین کا استثناء، یوں کہ کسی بھی جز کے عین کا استثناء وہ دوسرے کی نقیض کا نتیجہ دے گی، اسی طریقے سے کسی بھی جز کی نقیض کا استثناء دوسرے کے عین کا نتیجہ دے گی۔ یعنی قضیہ منفصلہ، قضیہ انفصالی میں کیا سے استثنائی انفصالی حقیقیہ میں جو ہے، کیا سے استثنائی انفصالی حقیقیہ میں جو ہے وہ دونوں طرفوں سے آتا ہے، یعنی اگر کسی جز کی اب عین کا استثناء کریں گے تو دوسرے جز کی نقیض کا نتیجہ آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر کسی جز کی نقیض کا استثناء کریں گے تو دوسری جز کا عین کا نتیجہ آئے گا، اور کسی جز کے عین کے استثناء کریں گے تو دوسری جز کی نقیض کا نتیجہ آئے گا۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کیا سے استثنائی انفصالی مانت الجمع، اس میں کیا ہے کہ عین کا استثناء، کسی جز کے عین کا جو استثناء ہے وہ دوسرے جز کی نقیض کا نتیجہ دے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کسی جز کی نقیض، کسی جز کی بھئی استثناء کریں آپ، یعنی کس جز کی نقیض جو ہے وہ عین کا نتیجہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مانت الخلو اس کے خلاف ہے، کس طرح کہ مانعت الخلو میں ایک جز کی نقیض کا استثناء دوسرے جز کی عین کا تو نتیجہ دے گا، لیکن اس میں الٹ نہیں ہو سکتا کہ بھئی کسی جز کا عین کا استثناء دوسرے جز کی نقیض کا نتیجہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس میں دونوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ ان دونوں کا اٹھنا تو محال ہے لیکن جمع ہونا محال نہیں ہے۔ اس کی اب مثال میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں، کتاب میں آپ دیکھیں، اب کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، کدھر گیا یہ جی، وہ اگر دلیل مرکب شود از متصلہ یا از منفصلہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کنسر نظر آ رہا ہے ذوالفقار صاحب یا حسن رضا بھائی؟ ہماری بہن موشین ابھی آئی ہیں، انشاءاللہ پھر جی حضرت، جی ہو جائے حضرت، گا۔ دلیل مرکب جو ہے نا یہ، ہاں، وہ اگر دلیل مرکب شود، تو یہاں سے دیکھو کہتے ہیں کہ اگر دلیل مرکب ہو متصلہ سے یا منفصلہ سے، اس کو کیا سے استثنائی کہتے ہیں۔ تو جب مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا نا کہ بھئی جو دلیل مرکب ہو متصلہ سے یا منفصلہ سے تو اس کو کیا سے استثنائی کہتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کیا سے استثنائی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کیا سے استثنائی اتصالی، نمبر دو کیا سے استثنائی انفصالی۔ تو اب جو ہے نا کیا سے استثنائی اتصالی کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کلما کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا، تو اب یہ جو کان حیوانا جو ہے نا، کان حیوانا، اس میں دیکھو کلما کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اس کا جو پہلی جز ہے کون، کلما کان ھذا الشیء انسانا، یہ مقدم ہے، کان حیوانا یہ تالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تالی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔
وہ اردو والی تالی مراد نہیں ہے کہ تالی بجانا. کلما کان ھذا شیء انسانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ چیز انسان ہوگی، کان حیوانن تو حیوان ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اب ہم لاکن کے بعد ہم نے لایا عین مقدم. لاکن کے بعد لایا ہم نے عین مقدم کہ بھئی لاکنہ انسان، لیکن یہ انسان ہے. تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فہو حیوان. فہو حیوان، تو یہ کیا آ جائے گا؟ پر یہ حیوان ہے. تو اب دیکھو کہ بھئی عین مقدم کا نتیجہ کیا آیا؟ عین تالی آیا. لیکن اگر ہم کسی جز کی نکیز کرتے ہیں جیسے لاکنہ لیس بحیوان، کہ بھئی یہ حیوان نہیں ہے، تو اب کیا آ جائے گا؟ یہ تالی کی نکیز ہے. تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آ جائے گا فلیس بانسان. تو یہ مقدم کی نکیز کا نتیجہ آئے گا. اچھا جی، مثال منفصل حقیقیہ کی مثال دیتے ہیں. منفصل حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز یعنی عین کا استثناء، کسی بھی جز کے عین کا جب آپ استثناء کریں گے تو دوسری جز کی نکیز کا نتیجہ دے گا وہ. بالفرض دیکھو، جیسے دیکھو بھئی ھذا العدد اما زوج و اما فرد. تو اب یہ بتاؤ کہ اما زوجن یہ مقدم ہے و اما فردن جو یہ تالی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ہم نے لاکنہ زوجن، یہاں ہم نے جو استثناء کی نا، وہ استثناء کی عین مقدم کی. عین مقدم کی ہم نے استثناء کی، تو نتیجہ آ جائے گا نکیز تالی. جیسے لیس بفردن، تو یہ فرد نہیں ہے، تو نکیز تالی نتیجہ آ گیا نا. اور اگر اسی طریقے سے ہم کیا کریں کہ بھئی عین تالی کا استثناء کریں، تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ رفع مقدم یا نکیز مقدم. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ھذا العدد اما زوج و اما فرد لاکنہ لیس بزوج. تو نتیجہ کیا آ جائے گا؟ نتیجہ آ جائے گا لاکنہ لیس بفرد، لاکنہ فرد. جی حسن بھائی. حضرت یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کا ہم لوگ دو ہی طریقے سے اس کو پتہ کرتے ہیں نا. اس قضیہ میں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ. قضیہ جی شرطیہ تو منفصلہ حقیقیہ. مقدم اور تالی سے ہی ہم لوگ پتہ کرتے ہیں نا اس کو. ہاں، مقدم اور تالی کے بعد آپ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بات دیکھیں کہ بھئی یہ جو استثناء ہے، آیا عین مقدم کا استثناء ہے یا جو ہے نا کیا ہے کہ عین کا استثناء ہے یا تالی کا استثناء ہے. اگر عین کا استثناء ہو دیکھیں گے کہ پھر مقدم حضرت کا ہے اگر تو نتیجہ عین کا تالی ہوگا. حضرت اگر عین کا ہم استثناء کرتے تو نقیص کا فائدہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ہاں، اور اگر اور نکیز کا استثناء کریں گے، اگر جو کی استثناء کرتے ہیں تو نقیص کا فائدہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا ہاں حضرت. ہاں، اگر نکیز کا استثناء کریں گے تو عین کا فائدہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات جی؟ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو منفصل حقیقی مثال دیتے ہیں ھذا العدد اما زوج و اما فرد. اب یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر زوج یہ مقدم ہے، اما فردن جو ہے نا یہ تالی ہے. اب ہم نے استثناء کیا عین مقدم کا. ہم نے کہا لاکنہ زوجن، لیکن یہ زوج ہے. تو اب نکیز تالی کا نتیجہ آئے گا فلیس بفردن، تو یہ فرد نہیں ہے. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جفت نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہونے والا نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں ھذا العدد اما زوجن اما فردن. اب آپ کہیں لاکنہ فردن، ٹھیک ہے نا. پہلے کہا تھا ہم نے لاکنہ زوجن، ہم نے اب کہہ دیا لاکنہ فردن، تو نتیجہ آ جائے گا فلیس بزوجن. تو اب یعنی اب یہاں پر نتیجہ استثناء کس کا کیا گیا؟ عین تالی کا استثناء کیا گیا، تو نتیجہ آیا نکیز مقدم. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے ھذا العدد اما زوجن و اما فردن، ھذا العدد اما زوجن و اما فردن. تو اب ہم نکیز کر رہے ہیں کس کی؟ نکیز کر رہے ہیں نکیز مقدم کی ہم استثناء کر رہے ہیں. نکیز مقدم کی جب استثناء کر رہے ہیں، یعنی ہم یوں کریں ھذا العدد اما زوجن و اما فردن لاکنہ لیس بزوجن، تو نتیجہ آ جائے گا فهو فردن، یعنی عین تالی نتیجہ آئے گا. اور اسی طریقے سے ھذا العدد اما زوجن و اما فردن، ہم نے اب استثناء کی کس کی استثناء کی؟ ہم نے نکیز تالی کی، تو نتیجہ آ جائے گا عین مقدم. ہم نے کہا ھذا العدد اما زوجن و اما فردن لاکنہ لیس بفردن. تو اب دیکھو یہاں پر تالی کی ہم نے نکیز کر دی، تو نتیجہ آ جائے گا، نتیجہ کیا آ جائے گا؟ عین مقدم آ جائے گا فهو زوجن. یہاں پر یہ تمہاری آج کی جو کتاب ہے یہ پوری ہو گئی.
امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو پھر آپ جو ہیں اس کی